السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 646 ہے۔ کل جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو شخص بندے کا شکر نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو اس پر ہم نے بات کی تھی کہ بندے کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو اس میں خلاصہ کلام ایک دو جملہ کر کے آگے بات کرتے ہیں کہ جس انداز میں آپ کے ساتھ بندے نے احسان کیا ہے، مدد کیا ہے، قرض کے طور پہ کوئی چیز دی ہے، آپ کی امانت کی حفاظت کی ہے، تو ان سب کا زبان سے، باڈی لینگویج سے، انداز سے، ہر لحاظ سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات اور بتا دیں کہ یہ جو لوگ بولتے ہیں جزاک اللہ اور اس کے آگے کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ اصل سنت طریقہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تم کو بدلہ دے۔ آپ نے نہ اچھائی کی بات کی نہ برائی کی بات کی۔ حدیث میں بغیر خیرن کے میرے علم میں حدیث نہیں ہے۔ جب بھی بات کہی گئی ہے جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ حسن الجزا، ایسے الفاظ ہیں، لیکن صرف جزاک اللہ جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے آپ سے کی تھی۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ مطلب جیسے یہ ہے کہ الحمدللہ، شکر یا اللہ، یہ حقیقت میں شکر کا چھلکا ہے، مغز نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو الفاظ میں کہہ دیا نا، جیسے توبہ کا چھلکا ہے اللہ توبہ اللہ تعالیٰ، یہ توبہ وبہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ ایک اسٹائل ہے بس، اس کا توبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توبہ کا تعلق آدمی کے دل سے ہے، وہ مغز ہے توبہ کا، اصل ایسنس ہے کہ دل میں احساس ہوا، بھلے آپ نہ کرتے ہاتھ تو بھی توبہ ہو جاتی، لیکن یہ جو گال پیٹ کر کے توبہ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ غور کریں گے تو زیادہ تر چیزوں کے چھلکے ہوتے ہیں اور ان کا مغز ہوتا ہے۔ وہی لوگ دل اپنا بدل لیتے ہیں، وہی لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں جو مغز کو کیا کر لیتے ہیں، مغز سمجھتے ہیں نا، اصل اس پر کنٹرول جو کر لیتے ہیں وہی حقیقت میں نیک ہوتے ہیں لوگ۔ اور یہ زبانی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چھلکا ہے، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ہے، لیکن حقیقت تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیں سب سے پہلی بات کہ یہ شکرن الحمدللہ یہ چھلکا ہے۔ اب مغز تک کیسے پہنچا جائے اور مغز تک اصل اللہ کا شکر جو ہے وہ کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ شکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر۔ اب ایک بندے کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ نعمت اللہ کی جانب سے ہے تب اس کو اندر سے شکر ادا ہوگا، اور اگر یہ اپنی کالر جھاڑ رہا ہے اور اپنی سٹائل مار رہا ہے کہ میری صلاحیت سے، میرے گٹس سے مجھ کو یہ چیز ملی ہے، تو یہ الحمدللہ اور شکرن بولتا رہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اندر سے اللہ تعالیٰ کو منعم مانا ہی نہیں۔ منعم کے معنی جس نے نعمت دی ہے اس کی طرف اس کا ذہن گیا ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو اصل منعم مان لے گا، نعمت دینے والا مانے گا، تو اس کو اندر سے خوشی ہوگی، نمبر ایک۔ اور اس کے جو اعضاء ہیں، پارٹ آف دا باڈی ہیں، وہاں سے ایسے افعال ہونا شروع ہو جائیں گے، ایسے کام ہونا شروع ہو جائیں گے جو حقیقی شکر کہلاتے ہیں۔ اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جو ہم کو نعمت ملی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اگر آپ اس مقصد کو اچیو کر لیں تو گویا آپ نے ریئل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک مثال دیتے ہیں تاکہ بات اپنی سمجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت آپ کو دی، ایمان کی، سب سے بڑی نعمت،
اور اس ایمان سے بھی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب مصطفیٰ کو ہم کو گائیڈ لائن اور زندگی گزارنے کے لیے بھیجا. یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں بہت سے غیر مسلمین کو بھی روزانہ 2-4 لوگوں کو سنتا ہوں تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں اور آخر میں لا کر کے کیا کرتے ہیں, وہ شرک کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پرسنالٹی تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. جو پرسنالٹی ان کو حقیقت میں کیا ہے, حقیقت بیان کر دے. ابھی کل میں سن رہا تھا, کہہ رہا ہے 1 منٹ کے کلپ پہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا. کہاں لکھا ہے یہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے. دینا کس کو ہوگا؟ اگر وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کرشن کے سامنے ایک ایک حساب دینا ہوگا. گڑبڑ کہاں ہوا؟ یہاں ہوا. کیوں؟ اس بیچارے کے پاس وہ شخصیت کا علم نہیں پہنچا ہے جو اس کو گائیڈ لائن دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہم تک ان کی باتوں کو پہنچایا. یہ شکر, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اب ان کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ نعمت تو معلوم ہو گئی, ایمان بڑی دولت ہے. ابھی ہم سب پڑھاتے ہیں تھوڑے ایک ایک. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. پھر حبیب مصطفیٰ کا اس دنیا میں نبی کی حیثیت سے آنا بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں ہم پر کی ہیں لیکن احسان نہیں جتایا. لیکن اس کا احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے رسول بنا کے بھیجا. لمبی آیت ہے. تو اللہ نے اس کا احسان جتلایا کہ یہ میں نے چھوٹا کام نہیں کیا ہے. کیوں؟ اسی سے پوری دنیا کی آخرت کی ان لمیٹڈ لائف سنور سکتی ہے. لہذا اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو نعمت ہے, پہلے نعمت کے مقصد کو سمجھے آدمی. تو ایک تو یہ ہے نعمت ہے, مطلب جیسے قرآن کریم نعمت ہے. اب قرآن کریم کی نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ یہ آپ جو چوم چاٹ رہے ہیں یہ چھلکا ہے. اٹھایا ہے, چوما ہے, بڑی اونچی جگہ پہ رکھا ہے, بہت اچھے مصفدان کے اندر اس کو داخل کیا ہے, بڑا, یہ سب چھلکا ہے. اصل اس کا مغز کیا ہے؟ وہ جو نعمت دی ہے وہ آپ کے بدن سے, آپ کے افعال سے ظاہر ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس پر ہم عمل کریں. اس کا عمل کرنا اصل شکریہ ہے. یہ ظاہری چیزیں ہیں, اسی میں لوگوں نے ہم کو پھنسا رکھا ہے, وہ ظاہری چیزوں میں. وہ شاعر کہتا ہے نا جو قرآن کے بارے میں, ماہر القادری کی, کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, جزدانوں حریروں ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. یہ سب کرتے ہیں. آخر میں کیا کہتا ہے؟ قانون پہ راضی غیروں کے. پڑھتے ہیں قرآن, اور قانون کس کا فالو کرتے ہیں؟ یہودی کا کرتے ہیں, نصرانی کا کرتے ہیں, اپنے کا قانون بناتے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ من اتخذ الہہ ہواہ, کہ جس نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے. اور سب سے بڑا خدا وہی ہوتا ہے, آپ کو بتا دیں. سب سے خطرناک خدا کیا ہے؟ کہ وہ جو ہمارا نفس ہے نا, وہ ہمارا خدا ہے. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں, حدیث کا, ابھی کل کی 2 دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارا صاحب وہ ہماری بہن عدت میں ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک فنکشن ہے, اس میں سب لوگوں کی تمنا ہے کہ بہن آ جائے. تو ہم نے کہا کہ اللہ کی تمنا ہے کہ نہ آوے, اور تمہاری تمنا کیا ہے سب لوگوں کی کہ آوے. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی تمنا پر آپ کو عمل کرنا ہے. کیوں؟ یہ آیت کس کی ہے؟ عدت گزارنے کے لیے جو حکم ہے وہ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں ہے. اربعۃ اشہر و عشرہ. ساری باتیں ہو گئی نا, سب بات بتا دی گئی, اور بہن کو انہوں نے بلا لیا. اور اتنے دن سے دیندار ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی. اتنے چلے کاٹ چکے ہیں کہ یاد نہیں ہے.
اتنا زیادہ ماشاءاللہ دین کے میں پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، لیکن جب معاملہ آ گیا کس کا؟ نفس کا، رشتہ داروں کا اور اللہ کا، یہ اصل ہوتا ہے کہ یہ آپ کتنے دیندار ہیں، سب وقت سب چھلکے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا مغز اکٹھا کر دیں، کچھ نہیں ہے۔ اصل اسی جگہ پر معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ حبیب مصطفیٰ کیا کہتے ہیں کہ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو ہم اللہ کو بڑا کرتے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرتے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتے ہم۔ یہ ہوتا ہے اصل۔ تو قرآن کی نعمت کیا ہے کہ اس پر آپ کا عمل۔ اتنا سنتے ہیں آپ، ایمانداری سے بتائیے، کم سے کم 10 سال 12 سال تو ہو گئے مجھے یہاں بات کرتے ہوئے، بغیر مبالغہ کم سے کم کئی 100 مرتبہ بولا ہوں گا کہ جو لوگ اپنی بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ کم سے کم 100 مرتبہ تو بولا ہوں گا یہ بات۔ 5% بھی لوگ کھڑے نہیں ہوئے آ کر کے مجھ سے بولتے کہ مولانا صاحب میں ہبلی میں رہتا ہوں، اپنی بہن کا حصہ مارا ہوں، انہیں بتا دو کتنا بنتا ہے۔ اور جب قرآن کی بات آتی ہے تو اتنے اچھے کپڑے میں اور اتنے اونچے جگہ پر اتنا سینے پیسہ لگاتے ہیں کہ ایک دم اب ان کو تراوٹ اندر چلی جا رہی ہے۔ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں، زندگی کو چینج کریں۔ اور جب تک آپ اس چیز کو قربان نہیں کریں گے جو تم کو بہت پسند ہے، تب تک جنت ملتی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، یہ کر لیں گے، فلاں وظیفہ کر لیں گے جنت، کوئی نہیں جنت میں جائے گا۔ جنت میں جائے گا جو اللہ کی بات مانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے گا۔ اگر یہ ایسے ہی وظیفے سے جنت مل جاتی تو سارا کام چھوڑ کر کے وظیفہ بتا دیا جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو، چلے جاؤ جنت میں۔ یہ کاہے کو صبح اٹھ کر کے اس کو نیند کی قربانی کر کے کاہے کو نماز پڑھنے آئے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہو رہی ہیں۔ تو نعمت کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ الحمدللہ اور شکر اللہ، یہ سب چھلکا ہے۔ تو ہر نعمت کے بارے میں پہلے معلوم ہو کہ یہ کیوں نہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بحث کی ہے کہ جب تک نعمت کے مقصود کو نہیں جانیں گے، مقصود سمجھتے ہیں کہ واٹ از دا ایم آف دیٹ نعمت، اس نعمت کا مقصد کیا ہے، تب تک آپ اس نعمت کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نعمت ہے، دین کو اللہ نے نعمت کہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وہ دین جو آپ کو اور ہم کو فری میں ملا ہے، وداؤٹ اسٹرگلنگ ملا ہے، اس کو اللہ نے نعمت کہا ہے۔ اس دین کو آپ جب سمجھیں اس کا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنا ہے کس کے تحت؟ اس کے تحت، تب تو آپ دین نعمت ہے۔ ورنہ انہیں بہت خوشی ہوتی ہے، ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، ہم ایمان میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، بکواسیں بند کریں، اس سے کچھ نہیں ہوا نہ ہے۔ اب جسم کی آ جائیے، یہ تو ایک آنکھ نعمت ہے، کس لیے دی گئی ہے آنکھ؟ بلو فلم دیکھی جائے، آنکھ اس لیے دیکھی گئی کہ غیر محرم سے آنکھ سیکی جائے۔ آنکھ کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ صحیح جگہ پر استعمال کرنے والا آنکھ کی نعمت کا شکریہ اپنے رب کا ادا کر رہا ہے۔ آپ جتنی بھی نعمتیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کان ہے، زبان ہے، دل ہے، سب سے بڑی چیز دماغ ہے۔ اپنے دماغ سے کیا سوچ رہے ہیں، کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ دماغ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ آپ غیروں کی مدد کریں، آپ شرک کی مدد کریں۔ اللہ نے دماغ دیا ہے انسانیت کے کام لاؤ، اسلام کی خدمت کرو، اس لیے تم کو دماغ دیا گیا ہے۔ دماغ سے آپ اپنے جو چاہے کریں، آنکھ سے جو دل چاہے کریں، اور پھر شکر الحمدللہ، شکر کچھ بھی شکر نہیں ہوتا ہے۔ تو جتنی نعمتیں ظاہری طور پر ہیں ان کا شکر کیا ہے؟ اس کے مقصد، ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کے مقصد کو جانیں اور پھر اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ ابھی تہوار ہے، تہوار آپ بتاتے ہیں، تہوار کیا ہے؟ یہ جو دو تہوار ہمارے پاس ہیں یہ بطور نعمت کے ہیں۔
دونوں کا تعلق اللہ کی نعمت سے ہے، ہم اس کا اظہار تہوار کی شکل میں کرتے ہیں، اسی لیے اس کا شکر 2 رکعت نماز سے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، آج جتنے آپ نے تہوار بنائے ہیں کسی میں نماز نہیں ہے، اور ہر تہوار کا شکر نماز سے ہوتا ہے۔ اسی کے جواب میں لوگوں نے کیا کر لیا، جب ہم جیسے لوگوں نے ایسی باتیں شروع کیا تو انہوں نے معلوم کیا کرنا شروع کیا، عاشورہ کے 2 رکعت نماز پڑھ لو یار، تاکہ یہ مولانا جیسے لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں ملے۔ یہ سب اتنا ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک تو غیر لگے ہیں ہمارے پیچھے، وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے سے جانتے ہی ہمارا دشمن ہے۔ دشمن سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ ساری ترکیبیں اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، لیکن اگر گھر کے لوگ دشمنی کرنے لگیں گے تو بہت مشکل کام ہے۔ ہم پریشان ہیں کس سے؟ گھر کے دشمنی والوں سے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کا مطلب ہوتا ہے۔ اب جب شکر ہوگا جیسے میں نے بتایا نا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا شکر ہوتا ہے۔ آپ تو وہی الحمدللہ میں لگے ہیں، شکر الحمدللہ میں لگے ہوئے ہیں، اور چھلکا کھا کر کے سمجھ رہے کہ بادام کھا رہے ہیں۔ بادام نہیں ملا ہے بھائی، بادام یہاں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ، جب حدیث مسلم شریف کی جو روایت ہے آپ دیکھیے، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصابتہ سراء، اگر اس کو نعمت مل جاتی ہے تو شکرا، تو اللہ کا دل سے شکر ادا کرتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہوں آپ الحمدللہ شکر الحمدللہ کہنا بند کر دیجئے، یہ معنی نہیں نکالیے آپ، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقی شکر نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر مصیبت آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا ہی شکر ہے، اور نعمت پر شکر کرنا شکر ہے۔ کیوں؟ جس نے دیا تھا اگر اس نے لے لیا تو اس میں کون سی بات ناراضگی کی ہے؟ جس نے دیا تھا لیا اسی نے ہے نا۔ بچہ مر گیا میرا، جوان لڑکا مر گیا، جوان لڑکے کے لیے آپ نے کیا تھا؟ اللہ نے ایک نعمت دی تھی، کیا اس کی مصلحت ہے، کیوں جوانی میں لے لیا، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ بتا دے کہ یہ میں نے نعمت تم سے اس لیے چھینی ہے، تو آپ نعمت کے ملنے کا جتنا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سے زیادہ بچھڑنے کا تو وہ ادا کریں گے، اگر یہ راز ہم کو معلوم ہو جائے۔ لیکن وہ اللہ ہے، مالک کل ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اس بنیاد پر وہ ہم کو اس لائق ہی نہیں۔ ہمیں ایک چھوٹا سا بادشاہ ہوتا ہے، وہ قانون بناتا ہے، کبھی آج تک آپ کو آ کر کے مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کرتا یہ قانون میں نے کیوں بنایا ہے، کبھی بتایا ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں بولوں گا۔ ارے جو بادشاہ بناتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ سارے دنیا کے بادشاہ اس بادشاہ کے بنائے ہوئے بادشاہ، وہ پروردگار عالم کیوں لیتا ہے، کیوں دیتا ہے، ہم ہی کو کیوں دیا، کبھی سوچا ہے؟ ہماری طرح ہی ڈگری والا بے روزگار گھوم رہا ہے، کیا ایسی ہمارے اندر چیز نظر آ گئی رب ذوالجلال کو کہ اس نے ہم کو دیا؟ تب شکر ادا ہوگا۔ کتنے آپ اسی کہیں جائیے نہیں، امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بغل میں دیکھیے، ہم سے زیادہ باصلاحیت، ہم سے زیادہ آئیڈیاز رکھنے والا پریشان ہے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اتنا قابل ہے کہ ہم اس کے سامنے 1% ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجیے کوئی کتنا قابل آدمی ہے۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا کہ اگر میں اس کی اپنی سوسائٹی سے مدد نہ کروں تو کھانا نہیں کھا سکتا۔ بہترین انگلش کا رائٹر، بہترین عربی کا رائٹر، اور پیسے کا محتاج ہے۔ لبنان کی بعض کتابوں کا ٹرانسلیشن اس نے کیا، علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا ٹرانسلیشن کیا، لیکن ایسے حالات، ایسے ہر مہینہ
बेचारा 5,000 10,000 अगर मैं नहीं भेजूं अपनी सोसाइटी की तरफ से तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, और सलाहियत का इतना बड़ा मालिक है। मैं अगर उसके सामने बात करता हूं, कभी जब एक मरतबा गांव हमारे आए थे, मैंने बात किया, मैंने उनको एक क्लिक किया सिर्फ कि आपसे, आपके साथ अल्लाह ताला ऐसा क्यों कर रहा है, इस पर एक मरतबा गौर करके देख लें। उस पर तैयार नहीं है। किसी को बड़ा मानने के लिए, इतना बड़ा जब इल्म का समंदर है तो वो किसी को बड़ा मानेगा। वही तकब्बुर और वही चीज ने उनको ये दिन दिखा रखे। आलिम हैं, पीएचडी किए हुए हैं, दाढ़ी नहीं रखते, दारुल से फारिग हैं। अब आप अंदाजा करें, लेकिन सोचने के लिए तैयार नहीं। इतनी, मैं उनको जब देखता हूं तो मैं उनके जितने इल्म से मुतासिर हूं, उतना उनसे ज्यादा मैं नसीहत देता हूं कि मैं उनके सामने क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं 1% हूं उसके सामने। अरबी इबारत लिख देना तो ऐसे चूम ले आप, इंग्लिश लिख दे तो लोग हैरत में पड़ जाएं। ये अल्लाह ताला, ये जब आप सोचेंगे कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, दोनों को सोचना है, ये हमारे साथ जो नजर आ रहा है बुरा, ये क्यों हुआ, तो भी आप सब्र करेंगे। और अगर नेमत को याद करेंगे कि मेरे अंदर क्या सलाहियत थी कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे लाके रखा, तो भी शुक्र अदा करेंगे। ये शुक्र के अदा करने की तरकीब है कि कैसे बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। मोमिन की शान देखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, मुसीबत आ जाती है तो सब्र करता है, सब्र करके सवाब लूट लेता है? और जब नेमत आ जाती है तो शुक्र अदा करके क्या करता है, सवाब लूट लेता है। आपने फरमाया मोमिन दोनों हाथ में लड्डू इसके, वकान खैरन लहू, हर चीज उसके लिए बेहतर है। ये हबीब मुस्तफा जैसी पर्सनालिटी थी, शख्सियत थी, जिसने हमको इन बातों को सिखलाया और हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि सब्र करके भी सवाब होता है और शुक्र करके भी सवाब होता है। उसकी नेमत के जाने पर जो सब्र है वही शुक्र है। ज्यादा शुक्र के ये सब तरीके हैं। अपने से नीचे वाले को देखें, अपनी नेमत को कि हमने मांगा नहीं और मिल गई है, उसको देखें। जिनसे ले लिया है उन पर गौर करें, और नेमतें छिनती रहती हैं उस पर गौर करें, तब शुक्र अदा करने का इंसान के अंदर जज्बा पैदा होगा। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।